نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت میں خواب کے اندر شیطان نہیں آ سکتا ہے۔ آمنہ کے لال نے یہ فرمایا ہے اگر تم مجھے خواب میں دیکھو تو اس کو یقینی جان، اس لیے کہ میری شکل و صورت میں شیطان نہیں آ سکتا، وہ میرا ہی دیدار کرو گے، میرے چہرے ہی کی زیارت کرو گے، میری شکل و صورت میں شیطان نہیں آ سکتا۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے رہے ہیں کہ میرا فرزند مانوی ہے، میرا بھی محبوب ہے، میرے رب کا بھی محبوب ہے، اور قریب کتبوں کی صفوں میں، ولیوں کی صفوں میں، ابدال کی صفوں میں ایک بلند و بالا شان ہوگی، ولیوں کا سردار ہوگا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی ہے، اور سنیے جب نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی فرزند مانوی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے ہیں تو پیارے اسلامی بھائیوں، ان کے دونوں شانوں کے درمیان میں، ان کے دونوں کندھوں کے درمیان میں قدمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نقش موجود تھا۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کا نقش موجود تھا، دونوں شانوں کے مابین، دونوں کاندھوں کے درمیان میں۔ اب پیارے اسلامی بھائیوں، غور کرنے کا مقام ہے، آؤ میں اس کو بھی بتا دوں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں حضور غوث اعظم تو تھے نہیں، یہ تو بہت بات کے ہیں، پھر دونوں شانوں کے درمیان، دونوں کاندھوں کے درمیان میں نقش کہاں سے آ گیا، یہ نقش کہاں سے موجود ہوا، یہ جو نقش چھپا ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ پیارے اسلامی بھائی، آپ کے ذہنوں میں یہ سوال گردش کر رہا ہوگا، کیسے قدم کے نشان موجود ہو گئے، کیسے قدم کے نشان ہیں، وہ تو آپ کے زمانے میں تھے بھی نہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائی، آؤ عالم ارواح میں لے چلوں، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یاد کرو اس وقت کو جو معراج کا منظر ہے، پیارے اسلامی بھائیو، معراج کو تشریف لے جا رہے ہیں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے براق لایا گیا، بڑا حسین اور جمیل براق ہے، بڑا خوبصورت براق ہے، خوشی کی وجہ سے مچل رہا ہے، کود رہا ہے، آخر وجہ کیا ہے، اتنی اس قدر شوخی کیوں کر رہا ہے؟ چلے کہ آمنہ کے لال سوار ہونے والے ہیں، نبی الانبیاء سوار ہونے والے ہیں، خاتم الانبیاء سوار ہونے والے ہیں، نبیوں کے سردار سوار ہونے والے ہیں، معراج کا دولہ بن رہے ہیں، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہونے والے ہیں۔ مختصر میں یہ سمجھیے، آمنہ کے لال سوار ہونے والے ہیں، روح غوث اعظم حاضر ہو جاتی ہے۔ حضرات محترم براق پر سوار ہونے والے ہیں، روح غوث اعظم حاضر ہو گئی، اور آنے کے بعد میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب براق پر آپ سوار ہوں تو میرے کاندھے پر اپنا قدم مبارک رکھ کر کے سوار ہوں۔ یہ روح غوث اعظم نے عریضہ پیش کیا، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عریضے کو قبول کر لیا، اور پیارے اسلامی بھائی اس کو قبول کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب براق پر سوار ہوئے تو روح غوث اعظم کے کاندھے پر قدم رکھ کر کے سوار ہوئے ہیں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم براق پر، اور سوار ہونے کے بعد میں ارشاد فرمایا ہے، اے روح غوث اعظم، میرا قدم تیری گردن پر ہے اور تیرا قدم سارے ولیوں کی گردنوں پر ہوگا۔ اس لیے تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع سے یہ فرمایا، باز فرما رہے ہیں، آپ نے فرمایا قدمی ہادی علی رقبتی کلی ولی اللہ، میرا یہ قدم سارے ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ جب آپ نے یہ باز میں یہ فرمایا ہے، اتنے ولی تھے، سب نے گردنوں کو جھکا لیا ہے، سب نے اپنی گردنوں کو جھکا لیا۔ خراسان کے پہاڑوں میں حضرات محترم خواجہ غریب نواز ہندوستان کے راجہ عبادت و ریاضت میں مشغول ہیں، آپ تک یہ آواز پہنچی ہے تو آپ نے بھی اپنی گردن کو جھکا دیا، اپنے سر کو جھکا دیا، اور آپ بارگاہ غوثیت میں عرض کرتے ہیں، لا بل علی عینی و راسی، حضور غوث اعظم، آپ کا قدم میری گردن ہی پر نہیں ہے بلکہ میرے سر پر بھی آپ کا قدم مبارک ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، پچھلے جمعے کو میں نے یہ شعر پڑھا تھا، یہ دل یہ جگر یہ آنکھیں ہیں یہ سر، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بات کے ہیں، سب نے آپ کا ادب و احترام کیا۔ جب اسی آواز کو روح مفتی اعظم ہند نے یہ سنا ہے تو روح مفتی اعظم ہند یہ پکار اٹھتی ہے، یہ دل یہ جگر یہ آنکھیں یہ سر، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ حضرات محترم، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قدم مبارک سارے ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کا نقش موجود تھا، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
دونوں شانوں کے مابین میں، دونوں کاندھوں کے درمیان میں نقش موجود ہے۔ یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت، پیارے اسلامی بھائی، یہ کرامت ظاہر ہوئی۔ اور ایک کرامت وہ ہے حضرت ابو صالح کو بشارت دے رہے ہیں، اور دوسری تیسری کرامت سنیے، حضرات محترم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرزند مانوی ہے، یہ بشارت دی جا رہی ہے کہ تمہارے ہاں جو بچہ پیدا ہو رہا ہے، جو بچہ پیدا ہوا، یہ سلطان الاولیاء ہے، یہ ولیوں کا سردار ہے، ولیوں کا بادشاہ ہے، سلطان الاولیاء ہے، اور جو اس کا مخالف ہوگا وہ گمراہ ہوگا، بددین ہوگا۔ یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیدائش کے حالات ہیں، جب آپ پیدا ہوئے یہ کرامت ظاہر ہوئی۔ اب چوتھی کرامت آپ سنیے، چوتھی کرامت یہ ہے کہ جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس رات میں پیدا ہوئے ہیں، یار اسلامی بھائیوں، کتابوں میں آتا ہے، تاریخ میں آتا ہے، جس رات میں پیدا ہوئے ہیں، تو جس عورت کے اس رات میں بچے پیدا ہوئے ہیں، تو ہر عورت کے لڑکا پیدا ہوا ہے، ہر عورت کے لڑکا پیدا ہوا ہے۔ تاریخ میں آتا ہے جو بچے پیدا ہوئے، ہر عورت کے لڑکا پیدا ہوا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ جو بچہ پیدا ہونے والا، ہر نومولود بچہ، ہر نومولود لڑکا اللہ کا ولی بنا، اللہ کا ولی بنا۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ اللہ کا ولی بنا۔ جس رات میں حضور غوث اعظم پیدا ہوئے، اس رات میں جس عورت کے بچے پیدا ہوئے، لڑکے ہوئے سب کے، اور سب اللہ کے ولی بنے۔ یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان ہے، حضور غوث اعظم کی یہ کرامت ہے۔ اور پانچویں کرامت بھی سنتے چلیے۔ پانچویں کرامت یہ ہے، جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے ہیں تو پیارے اسلامی بھائیو روزہ دار پیدا ہوئے۔ پانچویں کرامت، روزہ دار پیدا ہوئے حضور غوث اعظم۔ سحری سے لے کر افطار تک کچھ کھاتے پیتے نہیں تھے، کچھ کھاتے پیتے نہیں تھے۔ پیدا ہوتی شریعت کی پابندی کر رہے ہیں، پیدا ہوتی شریعت کی پاسداری کر رہے ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزہ دار پیدا ہوئے ہیں، سحری سے لے کر افطار تک پورا مہینہ کچھ کھایا نہیں۔ سحری ختم ہوتی دودھ پینا بند، افطار کا وقت ہوا دودھ پینا شروع۔ روزہ دار پیدا ہوئے، ایک رمضان کو پیدا ہوئے، بادلوں کی وجہ سے چاند دکھائی نہ دیا، لوگ گئے بارگاہ ام الخیر فاطمہ میں، حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں۔ ام الخیر فاطمہ نے بتا دیا، پریشان مت ہو، میرے بیٹے عبد القادر نے آج دودھ ہی نہیں پیا ہے، اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ آج چاند کی پہلی تاریخ، ماہ رمضان کی پہلی تاریخ ہے۔ حضور غوث اعظم نے روزہ رکھ کر کے یہ بتا دیا، پیدا ہوتی روزہ دار پیدا ہوئے ہیں۔ اے میرے نانا جان کے امتیوں، نانا جان کے امتیوں، ماہ رمضان کے روزے قضا نہیں کرنے ہیں، یہ روزے فرض ہیں، ان کی پابندی کرنی ہے، شریعت کی پابندی کرنی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ادھر پیدا ہوئے ہیں، روزہ دار پیدا ہوئے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں، سر کو سجدے میں رکھ رہے ہیں، سبحان ربی الاعلی کہہ رہے ہیں، سبحان ربی الاعلی کہہ رہے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، نانا جان کے امتی کو ہی سبق دے رہے ہیں، غلط راستے کی طرف نہیں چلنا ہے، نمازوں کی پابندی کرنی ہے، شریعت کی پابندی کرنی ہے، کسی کے دل کو نہیں دکھانا ہے، اللہ کے فرمان پر عمل کرنا ہے، رسول اللہ کے فرمان پر عمل کرنا ہے۔ حضور غوث اعظم نے ہی سبق دیا ہے، لیکن آج ہمیں تو یہی پتہ نہیں ہے کہ کس کی قدر کرنی ہے، کس کی نہیں کرنی۔ ایک دوسرے کی برائی میں لگے ہوئے، ایک دوسرے کے دل دکھانے میں لگے ہوئے، ہماری نمازیں غائب، ہمارے روزے غائب۔ 5 وقت کی نماز کا باعث تو یہ ہے کہ جمعہ تک نہیں پڑھتے، کچھ پڑھ بھی رہے ہیں تو پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو بڑا متقی سمجھ رہے ہیں۔ ایک وقت کی 2 وقت کی نماز پڑھ لی تو سمجھنے میں بہت بڑا پارسا ہو گئے، ایک دوسرے کی برائی کرنی شروع ہو گئی کہ وہ تو نماز ہی نہیں پڑھتا، یہ تو نماز ہی نہیں پڑھ رہا، یہ کیوں نہیں پڑھتا؟ لیکن ابھی اپنی نہیں سدھری ہے، دوسروں پر اعتراض۔ اپنی نمازوں کو سدھارو، اپنے کردار کو سدھارو، اپنے اخلاق کو سدھارو۔ آج ہم برائی سے کیوں نہیں بچتے؟ کوئی نماز کا قصور نہیں، ہمارا قصور ہے۔ ہم وضو بھی کر رہے ہیں، غسل بھی کر رہے ہیں، نماز بھی ادا کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی برائی سے نہیں۔ نماز یقیناً برائیوں سے بچاتی ہے، فحش باتوں سے بچاتی ہے، لیکن نمازی خود نہیں رکتا، اس لیے کہ نماز ایسی پڑھی نہیں رہا۔
اسے غسل کا طریقہ یاد نہیں، وضو کا طریقہ یاد نہیں، نماز صحیح پڑھنی نہیں آتی، تو برائی سے کہاں سے رکے؟ اس سے قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا،